اللہ الرحمن الرحیم باب ما جاء فی المشی الی المسجد۔ اب اس باب کے اندر امام ترمذی رحمۃ اللہ علیہ اس مسئلے کی وضاحت کر رہے ہیں کہ اگر جماعت کھڑی ہو گئی، یہ گھر میں ہے یا مسجد میں وضو کر رہا ہے اور رکعت کا خوف ہے، تو عمومی طور پہ لوگوں کو اس مسئلے میں غفلت برتتے ہوئے دیکھا گیا ہے کہ مسجد میں دوڑ لگی ہوتی ہے، ایسے دوڑتے ہیں جیسے استبل سے گھوڑے کھول دیے جائے مسجد کے اندر۔ کیوں بھئی؟ رکعت جا رہی ہے۔ اچھا، بعض لوگ گھر سے نکلتے ہیں 5 منٹ پہلے نہیں نکلتے، بلکہ بیٹھے بیٹھے انتظار کرتے ہیں، جب دیکھا وقت پورا ہو گیا پھر گھر سے نکلتے ہیں مسجد کی طرف دوڑ لگاتے ہیں۔ یعنی بھی جب دوڑ ہی لگانی تھی تو 5 منٹ پہلے آ جاتے، اور اگر وہ پتہ نہیں تھا تو آرام سے جاؤ۔ اللہ کے نبی کا حکم تو پڑھو نا کہ اللہ کے نبی کیا فرما رہے ہیں۔ ہمیں فرمان رسول کی کوئی پرواہ نہیں ہے، بس مسجد میں بھی دوڑ لگی ہوئی ہے، گھر سے گلیوں میں بھی دوڑ لگا رہے ہیں، حالانکہ یہ خلاف سنت ہے۔ اللہ کے نبی نے درس کیا دیا، فرمایا کہ مسجد کے اندر جب ہو یا مسجد کے باہر ہو، فرمایا جب بھی نماز کے فوت ہونے کا یا رکعت کے فوت ہونے کا یا تکبیر اولیٰ کے فوت ہونے کا اندیشہ ہو، کوئی بات نہیں، حضور نے فرمایا مسجد کی طرف ایسی حال میں آؤ کہ تم وعلیکم السکینہ، تمہارے اوپر سکینہ ہو، یمشونہ وعلیکم السکینہ، چلتے ہوئے آؤ، اور تمہارے اوپر وقار ہو۔ دیکھو، دوڑنا وقار کے خلاف ہے، دوڑنا وقار کے خلاف ہے۔ تمہارے اوپر وقار ہو، تم آرام سے آؤ۔ ہاں، علماء نے یہاں پر 2 باتیں کی ہیں کہ اگر تکبیر اولیٰ یا رکعت کے یا جماعت کے فوت ہونے کا خطرہ ہو تو دوڑے نا، ہر والا منع ہے۔ بہرحال اپنے چلنے میں تھوڑی جھکاؤ پیدا کریں، چلنے میں تھوڑی تیزی کر لیں۔ جس قدم سے عام حساب میں آدمی عام ترتیب میں جو اپنی یعنی جو فطرتاً اس کی چال ہے، جس چال سے عمومی طور پہ وہ چلتا ہے، اب اس کو پتہ لگ گیا کہ بھی جماعت کھڑی ہو گئی اور رکعت چلی جائے گی، اس میں تھوڑی تیزی کر لے، اس کی علماء نے اجازت دی۔ لیکن بھاگنے کی، دوڑنے کی اجازت علماء نے نہیں دی۔ کیوں؟ حضور نے منع فرمایا، ایسے نہ آؤ کہ تم جو ہے نا وہ دوڑ رہے ہو۔ فرمایا ایسے آؤ، ولیکن اتوہا وانتم تمشون وعلیکم السکینہ، کہ تم ایسی مسجد کی طرف آؤ کہ چل رہے ہو اور تمہارے اوپر وقار اور سکینہ ہو۔ وقار کو، سکینہ کو نہیں چھوڑنا۔ آگے کیا کرے یا رسول اللہ؟ حضور نے فرمایا کوئی مسئلہ نہیں، فما ادرکتم فصلوا، جو رکعت مل گئی اس کو پڑھ لو، جو قاعدہ مل گیا اس کے ساتھ مل جاؤ، جہاں پر امام کے پاس آ جاؤ وہاں سے اپنی نماز، اور جو فوت ہے وما فاتکم فاتموا، اور جو نماز فوت ہو جائے اس کے بعد میں قضا کر لو۔ 2 باتیں ہیں، جو امام کے ساتھ جو نماز پالی اس کو پڑھ لو، اور جو نماز فوت ہو گئی اس کو بعد میں قضا کر لو۔ دوڑنے کی کوئی اجازت نہیں۔ لیکن ہمارے طلباء، خواص، عوام کو کیا کہیں کہ خواص اور طلباء بھی مسجد میں وضو کر رہے ہوتے ہیں، اور جب وہاں پر امام رکوع میں چلا جاتا ہے تو پھر مسجد میں دوڑ شروع ہو جاتی۔ دیکھیں، یہاں پر بھی قانون یاد رکھیں، ایک ہے مسجد کی حرمت کا لحاظ، ایک ہے لوگوں کا نفع، کہ جو لوگ بھاگتے ہیں ان سے پوچھو کیوں بھاگتے ہو، کہ رکعت جا رہی ہے، تو رکعت کا مل جانا نفع ہے، رکعت کا فوت ہو جانا نقصان ہے۔ ایک ہے لوگوں کا نفع، ایک ہے مسجد کی حرمت کا لحاظ۔ کہتے جب ان دونوں میں ٹکراؤ ہوتا ہے تو مسجد کی لحاظ کو ترجیح دیں گے، مسجد کے لحاظ کو، حرمت کو، اس کو ترجیح دیں گے۔ کیا کہیں گے کہ نہیں بھئی آپ کا نفع پہلے آ جانا تھا، اب جو فوت ہو جائے، اللہ کے نبی نے فرمایا جو پا لیا وہ پڑھ لو، جو فوت ہو گئی، جو 1-2 رکعت چھوٹ گئی اس کو بعد میں امام کے سلام پھیرنے کے بعد پورا کر لو، اس کو امام کے سلام پھیرنے کے بعد پورا کر لو۔ لیکن یہ ہے کہ دوڑو مت، لیکن یہ ہے کہ دوڑو مت۔ جی، اب اس کے ضمن میں ایک مسئلہ اور بھی سمجھ لیں اس حدیث کے ضمن میں، کہ جو آدمی، چونکہ ہم نے یہ کہا نا کہ حضور نے فرمایا کہ جو نماز پالو وہ پڑھ لو اور جو فوت ہو جائے اس کو بعد میں قضا کر لو، تو اس میں مسبوق کا مسئلہ آیا کہ مسبوق اپنی فوت شدہ نماز کو کیسے پورا کرے گا۔ تو اس میں امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ، امام مالک اور ہمارے امام احمد ابن حنبل، امام محمد رحمۃ اللہ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ بھئی جو رکعتیں اس کی فوت شدہ ہے اسی ترتیب سے پورا کرے گا۔ مثلا اب ظہر کی نماز میں ایک آدمی آیا، 2 رکعتیں فوت ہو گئی، 2 اس نے امام کے ساتھ پڑھ لی، تو جو 2 فوت ہوئی وہ کون سی فوت ہوئی؟ بھری رکعتیں،
یعنی جس میں سورۃ فاتحہ کے بعد سورت پڑھی جاتی ہے، تو جو فوت ہوا ہے یہ اسی کو پڑھے گا نا، کیونکہ امام کے ساتھ تو اس نے خالی رکعتیں پڑھی ہیں فاتحہ والی، تو وہ تو امام کے ساتھ پڑھ لی، جب یہ کھڑا ہوگا تو یہ اپنی رکعتیں بھری پوری کرے گا۔ اور اس کے اندر یہ قانون ذکر کیا ہمارے فقہا نے کہ جب امام کا سلام السلام کی میم کے بعد اس کا مقتدی کے ساتھ تعلق ختم ہو جاتا ہے، رابطہ ختم ہو جاتا ہے، اور نماز بھی امام کی ختم ہو جاتی ہے، تو اب یہ گورا کل منفرد ہے، یہ تنہا ہو گیا۔ تو جو تنہا آدمی ہوتا ہے وہ پہلی 2 رکعتیں سبحانک اللہم سے پہلی رکعت شروع کرتا ہے، اور تعوذ، تسمیہ، فاتحہ، سورت پڑھتا ہے، پھر دوسری رکعت میں بسم اللہ، فاتحہ اور سورت پڑھتا ہے، تو چونکہ یہ بھی ایسے ہی نماز پڑھے گا۔ اور امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ نہیں، اور عجیب بات کرتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ اس نے امام کے ساتھ جو ہے نا وہ پہلا حصہ پڑھا ہے، حالانکہ امام کے ساتھ اس نے پچھلا آخری حصہ پڑھا ہے، پہلا حصہ تو اس کا فوت ہو چکا ہے۔ لہٰذا ایسی صورت میں جس آدمی نے ظہر کی 2 رکعتیں امام کے ساتھ پڑھ لی اور امام نے سلام پھیر دیا، تو وہ کہتے ہیں کہ اس میں کیا کرے گا جی؟ خالی رکعتیں پڑھے گا، بھری نہیں پڑھے گا۔ لیکن عجیب بات کہتے ہیں کہ بھئی اس نے امام کے ساتھ تو اس نے خالی رکعتیں پڑھی ہیں، لیکن یہ قانون وہی ہے کہ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ مقتدی اور امام کا تعلق یہ کیا ہے؟ واسطہ فی الثبوت ہے۔ اس میں کہتے ہیں امام نے تو پڑھا ہے نا، وہ جو امام نے پڑھ لیا، تو لہٰذا وہ کہتے ہیں کہ صرف فاتحہ پڑھے گا۔ ان کی بات سمجھ میں نہیں آتی۔ احناف کا مسلک اور امام مالک رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک واضح ہے، وہ کہتے ہیں کہ بھئی اس کی جو رکعت فوت ہوئی ہے اسی ترتیب سے پڑھے گا۔ ہم نے آپ کو مثال دے دی۔ دوسرا مسئلہ یہ ہے کہ ایک بات یہ بھی یاد رکھیں کہ جو فرائض ہیں، ہر فرض کی ہر 2 رکعت کے بعد قاعدہ ہوتا ہے۔ مثال کے طور پہ ایک آدمی مغرب میں آیا اور 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھ لی، تو جب یہ 1 رکعت پوری کرے گا نا دوسری، اس کو بھری پڑے گا، یعنی فاتحہ کے ساتھ ثنا، اعوذ باللہ، بسم اللہ، فاتحہ، سورت پڑھے گا، پھر قاعدہ کرے گا، کیونکہ اس کی 2 رکعت ہوئی، اس کی یہ رکعت دوسری ہے، پھر اس کے بعد تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا اور پھر وہ بھی بھری پڑے گا، اور اس کے بعد پھر بیٹھ کے سلام پھیرے گا۔ تو یہ مسئلہ بھی یاد رکھنا، کیونکہ بعض لوگ یہ کہتے ہیں کہ امام کے ساتھ جو پڑھ لیا وہ تو پڑھ لیا، اب میری 2 رکعتیں ہوگی، اگر وہ 2 رکعت بھری پڑھ کے قاعدہ کرے گا تو یہ قانون غلط ہے۔ یعنی قاعدہ یہ ہے کہ فرض کے ہر 2 رکعت کے بعد قاعدہ ہے، تو چونکہ 1 رکعت اس نے امام کے ساتھ پڑھ لی ہے خالی، تو جب یہ کھڑا ہوگا تو 1 رکعت اور پڑھے گا، 2 رکعت پہ قاعدہ کرے گا، پھر تیسری رکعت کے لیے کھڑا ہوگا، اور جو رکعتیں فوت ہو گئی ہیں ان کو اسی ترتیب سے پڑھے گا۔ مثلا کہ ظہر میں آیا اور 3 فوت ہو گئی، ظہر کی نماز میں آیا، 1 رکعت امام کے ساتھ پڑھ لی، 3 رکعتیں فوت ہو چکی ہیں، تو اب یہ کھڑا ہو کے پہلی رکعت بھری پڑے گا، پھر قاعدہ کرے گا، پھر تیسری رکعت بھی بھری پڑے گا، چوتھی رکعت جو ہے اس میں کیا کرے گا؟ وہ خالی فاتحہ والی پڑھے گا اور سلام پھیر دے گا۔